فرقوں کا ذکر بار بار آتا ہے، یہ جو گروپ وہ گروپ وہ گروپ، تھوڑا سا اس کے متعلق آپ کو یہ ایک فرقے کا آج بتائیں، معتزلہ، ان کا ذکر بہت آتا ہے کتابوں کے اندر۔ معتزلہ، ان کا عقیدہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، بلکہ اسلام کا نمائندہ کرنے والے یہ لوگ اپنے آپ کو، ان کے متعلق ہم باتیں دیکھیں۔ عمرو بن عبید اور واصل بن عطا، ان کو معتزلہ، ان کو اور ان کے ماننے والے کو معتزلہ کہتے ہیں۔ ہوا یہ کہ یہ جو آدمی تھا واصل بن عطا، حضرت حسن بصری کا شاگرد تھا۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ کے انتقال کے بعد الگ ایک جگہ جا کر بیٹھ گیا۔ معتزلہ کا مطلب ہوتا ہے اس گروپ سے ہٹ گیا۔ تو حضرت حسن بصری کے ساتھ اس نے ڈسکس کیا، بحث کیا تقدیر کے تعلق سے، تو حضرت حسن بصری نے کہا اعتزل، کہ میری مجلس سے چلے جاؤ۔ دوسری بات یہ کہ یہ لوگ خود اپنا ایک الگ گروپ بنا کے بیٹھے، اس لیے معتزلہ ان کو کہتے ہیں۔ معتزلہ کا مطلب ہے مسلمانوں کی جماعت سے ہٹ کر اپنا ایک گروپ بنا لیے، وہ نام رکھنے کی اصل وجہ معتزلہ یہ بتایا۔ یہ دوسری صدی ہجری کے شروع میں یہ گروپ پیدا ہوا کہتے ہیں۔ یہ جو واصل بن عطا ہے یہی اس مذہب کا ایک طرح سے بانی ہے۔ واصل بن عطا جس کو کہتے ہیں یہی اس گروپ کا وہ لیڈر ہے، سمجھے۔ البتہ ابو الحذیل جو ان کے بعد آیا، اس نے کتابیں بھی لکھنا شروع کی، معتزلہ کا عقیدہ کیا ہے۔ ان کے پاس عقیدے کی 5 باتیں ہیں۔ ہمارے پاس جیسے اللہ پر ایمان لانا، کتاب پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، تقدیر پر ایمان لانا نا، تو یہ تقدیر کو چھوڑ دیجئے، کسی کو 5 اصل بنی الاسلام علی 5، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ یہ 5 کا فگر بہت کام دیتا ہے سب لوگوں کے لیے۔ پنجا، شیعہ کہتے ہیں کیا بھئی پنجا؟ کیا؟ محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، پنجا، محرم میں پنجا، دیواروں سے پنجا بیٹھا تھا۔ کیا بولے تو صاحب یہ 5 آدمی ہماری حفاظت کرتے، ہمارے گھر میں کیا مصیبت بھی آئیں گی نہیں۔ یہ بریلوی بھی کرتے ہے نا، ایسا کرتے، پنجا بیٹھانا۔ یہ پنجا میں وہی ہمارے ایک اہل حدیث عالم بھی تھے، عالم تو نہیں تھے بیچارے، وہ اہل حدیث تھے پکے، وہ ایک بریلی کو جگ پڑھتے تھے، انہیں سکھاتا تھا دیکھو یہ ایک 100 مرتبہ تمہیں پڑھ لیے تو 1 سال کو حفاظت۔ کیا حضرت کیا پڑھنا؟ لی خمسۃ اطفی بہا نار حریر لظا، المرتضی المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ، یہ پڑھنا عربی کا شعر، اتنے بار پڑھ لیے تو 1 سال تمہاری حفاظت تھی۔ کیا مطلب اس کا؟ میرے پاس سے 5 بزرگ ہی جہنم کی آگ بھی کودے تو اس میں جہنم بھی اثر نہیں کریں گی۔ یہ 5 بزرگوں کے نام، وہ کون؟ المصطفیٰ پیارے نبی، المرتضی حضرت علی، وابناہما ان کے 2 بیٹے حسن حسین، والفاطمہ، یہ پڑھنا۔ انہوں نے بولتے ہم یہ سب پڑھتے تھے، ایک دن کو 100 بار پڑھتے تھے، وہ سب بیچارے تھے۔ تو یہ 5 جو ہے مختلف لوگ 5 کا استعمال کرتے، شیعہ اس کے لیے استعمال کرتے۔ معتزلہ بھی بولتے ہیں ہمارے مذہب کی بنیاد 5 چیزیں، 5 اصول، یہ 5 بنیادی باتیں۔ کیا 5 باتیں؟ العدل، یہ ایک، دوسرا التوحید، العدل پہلا یعنی انصاف بولو نا، دوسرا توحید، تیسرا وعدے کو یعنی جو پنشمنٹ کی دھمکی ہے اس کو پورا کرنا، یعنی جو بھی اللہ بولا جہنم میں بھیجوں گا میرے نافرمانوں کو، وہ سب کم فلفل کرنا، جو کچھ وعدہ کیا اللہ نے اسے فلفل کرنا، وہ ضروری ہے۔ اسی طرح 2 اسٹیج کے درمیان تیسرا اسٹیج، 2 اسٹیج کے درمیان تیسرا اسٹیج، کیا بھی مطلب اس کا؟ ایک اسٹیج جہنم، ایک اسٹیج جنت، اس کے بیچ میں ایک اسٹیج بنانا، ایسا۔ یہ چوتھا ہوا۔
پانچواں کیا؟ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر. یہ 5 چیزیں ہماری مذہب کی بنیاد ہیں. عدل، توحید، وعدہ وعید کو پورا کرنا، اور 2 مقام کے درمیان مقام کو ثابت کرنا، اور نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا. یہ 5 باتیں ہماری مذہب کی بنیاد ہیں. اب کیا مراد لیتے ہیں اس 5 سے، اس کو سمجھ جائیں گے تو ہم سمجھیں گے. کہتے ہیں عدل کا مطلب یہ ہے کہ تقدیر کو نہیں ماننا. عدل کا تو انصاف. قرآن مجید اعدلوا آیا، یہ کن کے پاس کیا؟ انصاف. اللہ یہ قدمی کو لکھ دیا، انہیں برا رہیں گا، انہیں چوری کریں گا، انہیں زنا کریں گا فلاں، اسے پھر بھی اللہ لکھ کر سزا دیا تو انصاف کیا بولو تمہیں؟ انہیں اللہ لکھا انہیں کریا، اسے کیا غلطی بھی؟ اس لیے تقدیر کو نہیں ماننا. یہ انصاف. ایک آدمی دنیا میں ہے، اسے توڑ دیا، اسے پکڑ کے مارے کیرے توڑیا بولے تو انصاف کیا ہوا؟ ویسا چل کا قصہ. نہیں ماننا تقدیر کو. دیکھو یہ عدل کا مطلب ان کے پاس. تقدیر کو نہیں ماننا. تقدیر کو مانے اللہ ظالم ہو جاتا. اللہ اکبر. یہ مطلب ان کا. کہتے ہیں فَأَمَّا الْعَدْلُ فَاسْتَتَرُوا تَحْتَهُ نَفْيَ التَّقْدِيرِ وَقَالُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْلُقُ الشَّرَّ وَلَا يَقْذِفُ بِهِ إِذْ لَوْ خَلَقَهُ ثُمَّ يُعَذِّبُهُ عَلَيْهِ يَكُونُ ذَلِكَ جَوْرًا. اللہ تعالیٰ دنیا میں برائی پیدا بھی کرتا نہیں، برائی کا حکم بھی دیتا نہیں، برائی سے کیا بھی اللہ کا تعلق نہیں. اگر اللہ برائی پیدا کر کو پھر ہمارے دل میں اس کی محبت بھی رکھا تو یہ ظلم ہو جائے گا نا. زنا ہے، شراب ہے، محبت رکھا ہمارے دل میں اللہ تو پھر یہ ہو جائیں گا نا. اب دیکھو ایسی باتوں سے عوام گمراہ ہو جاتے ہیں. صاحب یہ کتنی اچھی بات ہے بھائی، اللہ کتنا انصاف والا ہے، انہیں جا کے ایسا کریں گا کیا، ایسا کریں گا کیا. وہ ہمارا ایک پکاتے تھا بڑی مٹ میں، پہلے نماز پڑھتا نہیں کیا بھی نہیں، صبح سے کیا رہے تو نماز پڑھتا نا عزیز اللہ بشارم کا. حضرت ہم نے اللہ سے دنیا میں چھڑک دیا حضرت جلنے کو، ہم نے قیامت میں کیا جلائیں گا. دنیا میں جل رکھ رہتے 24 گھنٹے میں. پہلے گیس کا اسٹوو سب نہیں، لکڑی میں جلانا سب. جیسے پہلے کوئلے کا انجن تھا نا ریلوے میں، ڈالتے پسینہ دیکھتے ڈرائیور کو رحم آتا تھا، انہیں بولتا تھا ایسا یہ لوگ عوام کو گمراہ کرنے کے لیے کتنا اٹریکٹیو ہے. دیکھو یہ نعرہ عدل، اللہ عدل پسند ہے، ایسا کہتے ہیں. واللہ تعالیٰ عادل لا یجور. اللہ تعالیٰ تو انصاف کرنے والا بھائی، وہ کیسا ظلم کرے گا؟ اب اس سے کیا معلوم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ جو نہیں چاہتا وہ ہوتا اس کے ملک میں، دنیا میں. اگر ہم یہ کہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ زنا نہیں ہونا اگر کو چاہتا زنا ہوتا، اللہ کا کنٹرول نہیں ہے، اللہ مجبور ہے. ایک تو ہے ارادہ اس کا، یعنی نالج سمجھو، اللہ کے علم کے بغیر دنیا میں کوئی چیز ہو نہیں سکتی، یہ مطلب ہے. اب انہوں نے کیا کر دیا، اس کو لا کے محبت میں اللہ چاہتا ہے جب انہوں نے بندہ کرتا، اس میں لا کر ملا دیا. ایک تو نالج ہے اور دوسرا محبت ہے. محبت کو ارادے ملا کر یہ گڑبڑ کیا. تو پہلا اصول جو ہے ان کا عدل، وہ تو کوئی ہر شخص سن کے گمراہ ہو جائے گا. ایک دوسرا کیا تھا؟ توحید کے متعلق کیا ہے ان کے پاس؟ یہ جو یونانی فلسفہ آیا اسلام کے اندر، یہ ایک چیز ہے جو ہمیشہ تھی ہمیشہ رہے گی. جو چیز ہمیشہ نہیں تھی وہ ہمیشہ نہیں رہے گی. اس کو وہ لوگ بولتے قدیم. قدیم کا تو پرانا اردو میں. اللہ قدیم ہے، باقی سب حادث ہے. یعنی اللہ نے ہر چیز کو بنایا، پیدا کیا، سب چیز فنا ہو جائے گی، اللہ فنا نہیں ہوگا. یہ تو قرآن میں بھی ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ. قرآن میں بھی ہے نا. اب ان کے کہنے کا مطلب ویسا نہیں. بولتے دیکھو اللہ کی ایک ذات کو ماننا. اب ہمیں بھی اس کو ہم نہ بولتے وجود، ہم نہ بولتے موصوف. ہماری صفات کیا ہے؟ کھانا، پینا، بات کرنا، دیکھنا، سننا، سمجھنا،
ہاتھ پیر سے کام کرنا، یہ سب صفات بولتے ہیں. تو معتزلہ بولتے ہیں اللہ کا صرف وجود ماننا، پہلے سے اللہ ہے اور ہمیشہ رہے گا اللہ قدیم. تمہیں کیا کرتے اللہ کے ساتھ لا کر ان کی صفات کو بھی شامل کر دے تو اللہ حادث بن جاتا، قدیم نہیں رہتا. وہ کیسے بھائی؟ اچھا دنیا میں کچھ بھی نہیں تھا بھائی، اللہ کیا بولیا دنیا ہونے کو واسطے کن کر کو بولیا. یہ کن کب بولیا؟ پہلے تھا کیا؟ بولنے کے بعد اللہ کلام کیا. کچھ بھی نہیں تھا، دنیا پیدا کر اللہ کو نالج ہوا. نالج پہلے تھا کیا؟ پیدا کرنے کے بعد معلوم ہوا اللہ کو ایسا ویسا ہوگا بول کر. ارے اللہ نعوذ باللہ. توحید کا مطلب یہ، ہمیں توحید الوہیت بھی، توحید ربوبیت بھی، توحید الاسماء و صفات کر لڑ لگ رہے. تو وہ لوگ بولتے توحید یہ نہیں جی، اللہ کو ایک مانو. تمہیں کیا اللہ ایک، علیم ایک، خبیر ایک، سمیع ایک، بصیر ایک، کتنے اللہ جی تمہارے پاس؟ انہوں ایک ایک صفت کو ایک ایک اللہ بنا دیتے. اور سب سے بڑی مصیبت لا کے پیش کرنے کا کیا ہے؟ قرآن مخلوق ہے یہ، اور اس کے متعلق پچھلے مرتبہ بتایا تھا اسے کیا کہنا چاہتے ہیں. قرآن مخلوق ہے. ایک بات تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ صاحب عیسائیوں کے ساتھ بحث کرتے ہوئے کہنا یہ ہے، عیسائی بولتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلمے سے پیدا ہوئے. کلمۃ منہ و روح منہ و کلمہ. کلمہ کر قرآن مجید میں خود ہے نا، اللہ کا کلمہ ہے. تو اللہ کا کلمہ، اللہ کا کلام قدیم ہے حادث ہے. اگر وہ کہیں قدیم ہے تو کہو عیسیٰ علیہ السلام پہلے سے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ ہیں. اور اگر حادث ہیں تو کہو گے صاحب قرآن حادث ہے، اللہ کا کلام حادث ہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی حادث ہو جائیں گے. اب یہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ نہیں ہے، حادث ہیں. ایک تو یہ تھا، حالانکہ ویسے کوئی بات چھڑی نہیں، وہ عیسائی لوگ بول کر خاموش ہو گئے. تو توحید کا مطلب اب معتزلہ کے پاس یہ ہوتا ہے کہ صاحب اللہ کی ذات کو مانیں گے، صفات کو نہیں مانیں گے. بس اتنا ہی. اب جو کچھ آیا ہے وہ سب کہتے ہیں صاحب وہ ایسے ہی ہے. یہ نہیں کہ صاحب وہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے، فلاں ہے، ایسا نہیں. ان میں بعض لوگ 7 صفات کو مانتے، باقی کو نہیں مانتے. اللہ کے تو 99 نام ہے نا، اس میں صرف 7 کو مانتے، باقی کو نہیں مانتے. توحید کا مطلب معتزلہ کے پاس یہ ہوا، عدل کا مطلب ایسا لیے، توحید کا مطلب ایسا لیے. اس کے بعد ہو گیا منزلہ بین المنزلتین، کیا انفاذ الوعید. کہتے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ جو بھی نافرمانی کیے ان کو جہنم میں بھیجنے بولا، جو بھی نیک کام کریں گے ان کو جنت میں بھیجنے بولا. یہ اللہ کے واسطے کمپلسری. قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. اللہ سے کون بھی کوشچن نہیں کر سکتا کہ اللہ ایسا کرتا. ہاں اللہ سب سے کوشچن کرے گا تو کہ ایسا کیا. قرآن مجید میں حکایت ہے. معتزلہ کہتا ہے ایسا نہیں ہے، اللہ عدل والا ہے نا، جتنے لوگ ہیں نیک ان کو جنت میں بھیجنا ضروری ہے، جتنے برے لوگ ہیں ان کو جہنم میں بھیجنا ضروری ہے. یہ ضروری ہے. تم کون ہوتے ہو بھائی ضروری؟ کہا یہی عدل ہے. تو انفاذ الوعید، دھمکی کو، وعدے کو جو اللہ نے کیا ہے اس کو پورا کرنا ضروری ہے. ہم کون ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت اگر نعوذ باللہ فرعون کو اٹھا کے جنت میں داخل کرے تو وہ اللہ کا ارادہ. ہم نہیں بول سکتے اللہ سے، کہا نہیں اللہ ظالم ہو جائے گا. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اٹھا کے اللہ جہنم میں داخل کرے، ہم پوچھ نہیں سکتے اللہ کو، کہتے ہیں ظالم. جو بولا اللہ اسے کرنا ضروری ہے. تو یہ ایک مصیبت ہے ان کی. کہتے ہیں انفاذ الوعید یہ اللہ کے لیے ضروری اصل ہے. یہ بھی ایک مصیبت ہے ان کی. انہوں نے بندوں کا جو کام ہے وہی اللہ کے لیے بھی ثابت کیا. بندہ جو کرتا ہے اس کے لیے ضروری ہے بھائی، اللہ کے لیے بھی ضروری ہے. بندے کو اللہ تعالیٰ حکم دے گا، بندے اللہ پر کیسے، بندے اللہ کو حکم کیسا دیں گے؟ انفاذ الوعید انہوں نے کہا.
پھر اس کے بعد منزلتم بین المنزلتین ان کے پاس ہے. کہتے ہیں ہر وہ آدمی جس نے بڑے گناہ کا ارتکاب کیا کبیرہ کا جہنم میں جائے گا. توبے کے بغیر مر گیا تو جہنم میں جائے گا. ہر وہ آدمی جو نیک کام کیا توحید پر قائم رہا، یعنی ہماری توحید ان کی نہیں، توحید پر قائم رہا، وہ جنت کو جائے گا. ہم کہتے ہیں جو بھی آدمی نیک کام کیا ہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے اس کو جنت میں بھیجے گا. لیکن جو مسلمان ہو کر بڑا گناہ کیا ہے وہ اللہ کے اختیار میں، شرک کو چھوڑ کے، اللہ چاہے تو معاف کر کے اسے جنت میں، کہا نہیں بھیج نہیں سکتا اللہ اس کو جنت میں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. کہا توبہ کرے تو بھی اللہ معاف کرنا ضروری نہیں، جسے چاہے معاف کرے گا، ہے نا. توبے کے بغیر مر گیا، کہا جا ہی نہیں سکتا وہ جنت کو. کتنی حدیثیں ہیں کہ جہنم میں اللہ تعالیٰ ایک مدت تک بہت سے لوگوں کو رکھے گا جو بڑے بڑے گناہ کیے ہوں گے، پھر جنت میں داخل کرے گا. نہیں مانتے. اچھا اب انہیں مسلمان بھی ہے، بڑا گناہ بھی، کیا کرنا بھی، اسے جنت بھی نہیں جہنم بھی نہیں، بیچ کا ایک اسٹیج. یہ مطلب یہ بھی ہوا. اچھا بھائی انہیں جو ہے کلمہ بھی پڑھا اور اس کا گناہ بھی کیا. اب کہتے ہیں وہ گناہ کرنے کی وجہ سے اسلام سے نکل گیا لیکن کفر میں داخل نہیں ہوا. کفر عقیدہ ہے، کام برا ہے، اس لیے کفر بھی نہیں اسلام بھی نہیں، بیچ کا ایک مرتبہ اسے. یہ سب معتزلہ اپنی عقل سے سوچ کے اصول بنائے 5. منزلتن بین المنزلتین، یہ ایک اسٹیج، اسلام سے نکل جائے گا لیکن کفر میں نہیں جائے گا. وہ جو خوارج ہیں وہ تو کافر قرار دیتے، معتزلہ ان کو کافر بھی بولتے نہیں مسلمان بھی بولتے نہیں، درمیان کا ایک ان کا راستے رکھ دیتے ہیں. جب یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کیا ہے، وہ ہے جو چیز ہم کو معلوم ہے دوسروں کو منوانا، بولنا، نہیں مانے تو ان کے خلاف نکلنا. اسی لیے کہتے ہیں کہ صاحب جتنے امیر المؤمنین ہیں ان کے خلاف بغاوت کرنا جائز ہے. جسے بولے نا قرآن مخلوق، مانو، نہیں مانے تو مان کو چھوڑنا ہونا، گردن اڑا دینا اس کو. کتنے لوگوں کو قتل کر دیا بھائی. امام بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو بھی قتل کرنے کے لیے لے جا رہے تھے ترتوس، ایران کے پاس ایک بستی. ایسا ہوا کہ صاحب پہنچنے ایک دن ہے تو مامون مر گیا، ان کی جان بچی، اللہ بچایا. ایسا ہوا کتنے لوگوں کو قتل کرے. بلا کر پوچھتے قرآن مخلوق ہے غیر مخلوق ہے؟ جی بھئی یہ بات سے اللہ کے رسول کو معلوم تھی کیا؟ وہ سب نہیں معلوم تھی تو اللہ کے رسول بولتے تھے، بتاتے تھے، سمجھاتے تھے، صحابہ ڈسکس کے کیا فلاں. تمہیں ایک بات بولو، مخلوق غیر مخلوق. میں مخلوق بھی بولتا نہیں، غیر مخلوق بھی نہیں بولتا. مارو جی گردن اس کی. بڑے بڑے علماء کو قتل کر دیا بھائی، ہزاروں لوگ قتل ہوئے. یہ معتزلائی حکومت پر چھا گئے تھے. تو یہاں انہوں نے بتایا کہ صاحب یہ منزل امر بالمعروف نہی عن المنکر کا مطلب یہ ہے جو ہمارا عقیدہ ہے، جو ہم جانتے ہیں اسے ماننا، نہیں مانے تو چھوڑنا نہیں، اسے گردن اڑا دینا، اس کی مار کے ختم کر دینا. اللہ اکبر. ایسا ان لوگوں کا معتزلہ کا یہ عقیدہ تھا. لہذا انسان کو چاہیے کہ ان سارے لوگوں سے دور رہ کے اپنے ایمان کو بچانے کی کوشش کرے گا تو انشاءاللہ اس کا ایمان محفوظ رہے گا. ورنہ تو پھر ایسے باطل فرقوں کے اندر جائے گا تو اس کے ایمان بھی خطرے میں ہو جائے گا. تو معتزلہ کے متعلق ہم اتنا جانیں، واصل بن عطا اس فرقے کا گویا بانی ہے. معتزلہ کا مطلب ہے کہ مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہو گیا، وہ کیا آئزولیٹڈ کی طرح ایسا الگ ہو کر وہ لوگ چلے گئے. اپنا ایک عقیدہ، ان کے عقیدے کی 5 بنیادیں تھیں، ایک عدل، ایک توحید، انفاذ الوعید، منزلۃ بین المنزلتین، الامر بالمعروف والنہی عن المنکر. ان کا معنی وہ نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں، ہم جانتے ہیں. ان کا معنی وہ دوسرے طریقے سے کرتے ہیں، اس کے متعلق معلوم ہونا چاہیے. انتہائی گمراہ فرقہ ہے یہ، انتہائی گمراہ فرقہ ہے. آج بھی بہت سارے لوگ ایسا سمجھتے ہیں
یہ سب کیوں خرابی آئی؟ اپنی عقل کو لا کر اپنی عقل کو لا کر شریعت میں دخل کیے. ان کی کیسی مثال ہو؟ کیا کہتے ہیں؟ ہر بات ہمارے عقل میں آنا، عقل میں آئے شریعت کی بات ہے تو اسے لیں گے، عقل میں نہیں آئی شریعت کی بات ہے تو نہیں لیں گے. اب یہ خیالات آج بھی کتنے لوگوں میں ہے؟ احناف کے اندر بھی ایسے ہے، اسی لیے احناف کو نام ہی اصحاب الرائے، عقل والے لوگ. نقل بولے تو شریعت کو نہیں مانتے، عقل کو مانتے. جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسے کتا منہ ڈال دیا تو پانی میں پانی پھینک ڈالو، گرا ڈالو، وہ برتن 7 بار دھو، 1 بار مٹی سے دھونا سارو. اب یہ لوگ بولتے ہیں کیا جی پائخانہ 3 بار دھوئے تو صاف ہو جاتا، کتا منہ ڈالے تو 3 بار دھوئے تو بس 7 بار کا دھونا سے. بہت سے مسئلے ہیں. عقل، شریعت کی باتوں کو عقل سے ٹکرا. یہی معتزلہ کا بھی خیال تھا، نہیں مانتے تھے وہ. جو بھی ان کے عقل کے خلاف ہو کہتے تھے عقل یہ بنیاد ہے، یہی اصل ہے، شریعت اس کی تائید میں فیور میں آتی ہے، وہ سپورٹ ہے شریعت سوائے. تو یہ خیال آج کتنے مسلمانوں میں ہے کہ شریعت کو پرکھنے کا معیار کتاب و سنت نہیں، شریعت کو پرکھنے کا معیار عقل. حضرت سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے قسم کھائی آج میں میری 100 بیویوں سے بھی صحبت کروں گا، ہر بیوی سے ایک بچہ پیدا ہوگا، ان سب کو جہاد کو بھیجوں گا میں. اب وہ حدیث میں اور بھی ڈیٹیل آئی ہے. ایک ان کے وزیر نے کہا انشاءاللہ بولو، اب انہوں بولے نہیں انشاءاللہ. حضرت سلیمان علیہ السلام اب 100 بیویوں سے صحبت کی ایک رات میں، لیکن ایک بیوی کو بھی بچہ ہوا نہیں، صرف ایک بیوی کو ہوا، وہ بھی کمپلیٹ نہیں تھا، گوشت کا ایک ٹکڑا نکلا ہوتا. ایسا بول کر حدیث آتی ہے. اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ انالیسس کرتے ہیں ایک آدمی ایک رات میں کتنے لوگوں سے کتنے بیویوں سے صحبت کر سکتا؟ 3 بیوی پر 4 بیوی، زیادہ بہت بڑا پہلوان رہا تو 100 بیوی سے جا کر کیسا بھی سیکسول ریلیشن کر سکتا؟ اسے کتنی طاقت کہیں گے؟ ایک تو کہتے ہیں صاحب حدیث غلط. دوسری بات ٹائم دیکھیں گے بھائی، ایک بیوی کے پاس جانے کے واسطے، صحبت کرنے کے واسطے 10 منٹ تو بھی لگیں گا نہیں کیا؟ تو ایک رات میں کتنے 10 منٹ رہتے؟ 10 منٹ کا تو بہت ہو جاتا نا. حدیث ہی غلط ہے. عقل میں بھائی حدیث صحیح ہے، اللہ جو چاہتا کرتا ہے. اب 10 منٹ صحبت کیے، 1 منٹ صحبت کیے، اللہ کو معلوم کتنی منٹ صحبت کیے. ایسا عقل میں، جسے مولانا مودی جی صاحب بھی نہیں مانتے. صاحب یہ کیا ہے؟ عقل میں آنا. دجال کی حدیث ہے، کہتے صاحب یہ کیا دجال نماز میں دجال فلاں دکھا. اگر اتنا مسئلہ اہم ہوتا، قرآن میں آتا نا دجال، کہاں ہے؟ کتنے کی فتنہ قرآن میں ہی، دجال کا لفظ ہی نہیں ہے قرآن میں. یہ دجال کے جیسا سب مار کر اڑاؤ ایسا. تو معتزلہ کا جو وہ بنیادی فکرہ ہے، ان کا خیال ہے نا، وہ بہت سارے گروپ میں ہو. معتزلہ کے نام سے نہیں ہونا، مسلمان کے نام سے لیڈر کے نام سے ہیں، اہل سنت والجماعت میں شامل اپنے آپ کو کہتے ہیں. لیکن وہ جو بنیاد ہے شریعت عقل کے تابع، شریعت کے تابع عقل نہیں، وہ معتزلہ کا بنیادی مسئلہ تھا، وہی ان کے اندر بھی ہے. لہذا ایسے فرقوں کو جاننا، ان کی باتوں کو سے دور رہنا، ان سے ملنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا، سلام کرنا، ہنس مل کر بات کرنا، نکاح کرنا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ان سب فرقوں سے دور رہنا. یہ سب بدعتی فرقے ہیں، مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، لیکن اسلام